علامہ صاحب، نماز کے مسائل میں سے جو ہے نا کچھ دو مسائل آپ بتا دیں آج، جی ہمارا چلتا رہے تاکہ لوگوں کی اصلاح بھی ہو جائے۔ الحمدللہ ہم نماز کے بارے میں درس قرآن الحمدللہ اور یہ روزوں کے مسائل کے بارے میں الحمدللہ یہ سلسلہ کر رہے ہیں۔ دیکھنے والوں کو چاہیے کہ آگے شیئر کریں، اور ماشاءاللہ جتنا یہ لوگوں تک پہنچے گا اتنی ان کی اصلاح ہوگی۔ اس سے میرا نماز بھی درست ہوگی اور روزے کے مسائل بھی آئیں گے لوگوں کو، اور درس قرآن کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ تو یہ چاہیے کہ ہم سب مل کر کوشش کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ ہم آگے شیئر کریں تاکہ سب کو یہ معلومات ہو نا کہ الحمدللہ ہمیں اس سلسلے کے اندر درس قرآن بھی ہے، روزے کے احکام، نماز کی ماشاءاللہ معلومات ہے۔ آپ نے بہت اچھی توجہ دلائی۔ میں دو ایسے مسئلے بیان کروں گا کہ جن سے اگر توجہ نہ کرے تو نماز نہیں ہوتی، یعنی بہت سارے لوگوں کی نماز نہیں ہو رہی ہوتی، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، ایک مسئلہ ہے کہ بندے جو ہے نا جو وضو کر کے آتے ہیں نا تو آستین فولڈ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا بعض مساجد کے اندر وہ آستین فولڈ کر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، یہ آستین فولڈ ہوتے ہیں، وضو کر کے آتے ہیں، اللہ اکبر کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ ویسے ہی عام طور پر کرتے ہیں، یعنی وضو کے لیے کرتے ہیں۔ تو یہ آستین فولڈ کر کے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ تفصیل یعنی اگر اس طرح نماز پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی، دوبارہ پڑھنی پڑے گی، واجب الاعادہ ہوگی، یعنی فرض ادا ہوگا لیکن دوبارہ نماز پڑھنا واجب ہوگی۔ کمپلیٹ نہیں ہمارا نماز ہوئی، انکمپلیٹ نماز ہوئی جو اگر اس طرح پڑھے گا تو۔ ٹھیک ہے، تو اب اس کی احتیاط کرنی چاہیے۔ اگر آپ نے کبھی اس طرح نماز پڑھی ہے کہ آپ کے آستین فولڈ تھے دونوں ہاتھوں کے یا ایک ہاتھ کے، اور آپ کو اب پتہ چل رہا ہے کہ ارے یہ تو میں نے نماز خود پڑھی ہے، تو نمازیں یاد کریں، ان کا اعادہ کریں، دوبارہ وہ نمازیں پڑھیں۔ خواتین کے لیے بھی یہی ہے؟ سب کے لیے یہی ہے۔ خواتین تو اور زیادہ مسئلہ ہے، ان کو تو جسم ڈھانپنا ہے پورا، تو مردوں کے لیے بتایا ان کے تو اور زیادہ احتیاط ہے۔ تو یہ جو فولڈ کرنا چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو دونوں کو مکروہ ہے نا، چاہے سلوار فولڈ کریں، چاہے یہاں سے چاہے یہاں سے کریں، ٹھیک ہے، چاہے یہ ہاتھ فولڈ کریں، یہ فولڈ کرنا مکروہ ہے۔ پینٹ لوگ اکثر کرتے ہیں، اس کو فولڈ کر دیتے ہیں، یہ بھی منع ہے، یہ دونوں کو بات ہے۔ فولڈ کرنا جتنی نیچے اس کو کف ثوب کہتے ہیں نا عربی کے اندر، یہ فولڈ کرنا مکروہ ہے، چاہے آپ سلوار کو کریں چاہے آپ آستین کو کریں، یہ مکروہ ہے۔ ہاں اگر یوں ہو جائے کہ آپ نماز شروع کی اللہ اکبر کر کے اب آپ فولڈ اب کیا کریں، توڑنا جائز نہیں نماز، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کھڑے کھڑے آپ اس کو سیدھا کر لیں۔ ٹھیک ہے، یہ رعایت دی گئی ہے، عمل کثیر نہیں ہے، نہیں ہوں عمل قلیل کے ساتھ۔ پھر جب آپ رکوع میں جائیں نا تو اس کو سیدھا کرتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں، تو پھر آپ کی نماز مکروہ نہیں ہوگی، یعنی دوبارہ نہیں پڑھنی پڑے گی نماز آپ کو۔ تو یہ ہے جب نماز میں شروع کر لیے اور یہ آپ فولڈ تھے تو اب اس ہاتھ سے یہ سیدھا کر لیں، اور جب رکوع میں جائے تو اس کو سیدھا کر لیں، اور آئندہ احتیاط کریں، جتنی بھی جلدی ہو آپ سکون سے آئیں اور جو ہے آپ ان کو سیدھا کر کے پھر نماز کو شروع کریں۔ اور پینٹ کو بھی فولڈ نہیں کریں، ہاں وہ بھی فولڈ نہیں کریں، فولڈ کریں نیچے کر لیں۔ بعض لوگوں کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے، وہ کیوں کرتے ہیں، وہ لوگوں کو مسئلہ یہ ہوتا ہے یار یہ ٹخنوں سے نیچے ہے نا تو یہ حرام ہے، مکروہ ہے۔ دیکھو ٹخنوں سے نیچے جو منع کیا گیا وہ تکبر کی وجہ سے جو لٹکاتا ہو، ہمارے عام طور پر تکبر کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، اگر پھر بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ میں ٹخنوں سے نیچے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہے آپ کو بتاتا ہوں۔ طریقہ کار یوں کہ اس کو اوپر کر دیں، اوپر کر کے چھوڑ دیں، یہ اوپر کر کے فولڈ نہیں کرنا، فولڈ کریں گے مکروہ ہوگا۔ آپ یوں کر کے چھوڑ دیں، اب اوپر کر چھوڑ دیا، اب اگر نیچے آتا ہے تو آنے دیں، اس نماز میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن فولڈ کریں گے تو مسئلہ ہوگا۔ ہاں آئندہ جب آپ سلوائیں تو آپ اس سے اوپر ہی سلوائیں، اس سے اوپر سلوائیں، ٹھیک ہے، آئندہ جو سلوائے کپڑے ابھی جو سلوائے ان میں صرف آپ نماز کے ٹائم اوپر کر کے نماز شروع کر دے، پھر اگر نیچے ہوتا ہے ایسے رکوع اور سجدے کے اندر اٹھائیں نہیں۔ بھائی کو عادت ہوتی ہے کہ رکوع میں جاتے ہوئے اس کو اوپر اٹھاتے، سجدے میں جاتے اوپر اٹھاتے، یہ اوپر اٹھانا ہی منع ہے، اس کو مکروہ لکھا گیا ہے کہ اوپر اٹھانا بھی نہیں ہے۔ جب پوزیشن میں چھوڑ دیں، رکوع کریں، اس کے بعد سجدے میں جاتے اس کو ہی اٹھائیں، جی ٹھیک ہے، بھلے نیچے ہو۔ اور دوسری بات یہ میں آپ کو نماز کے اہم مسئلہ بتاؤں کہ جب سجدہ کرتے ہیں نا تو بہت سے لوگ سجدہ جب کرتے ہیں تو سجدے میں جو پاؤں کی انگلیاں ان کا سر نہیں لگتا، اور سر لگتا ہے ان کا پیٹ نہیں لگتا، یعنی یہ انگلیاں ہیں نا اس کی یہ جگہ اللہ لگنا ضروری ہے، پاؤں کی انگلیوں کی یہ جگہ، یہ لوگ یہ لگاتے ہیں، یہ سر لگاتے ہیں۔ اگر دونوں پاؤں دبانا ہے، ہاں کم از کم ہر پاؤں کی 3 انگلیوں کا پیٹ لگنا، یہ حصہ لگنا یہ واجب ہے، کم از کم ہر پاؤں کی 3 انگلیوں کا پیٹ لگنا یہ واجب ہے، ٹھیک ہے، اور ایک فرض ہے، اور 10 کے 10 لگے یہ کیا ہے، سنت ہے۔ تو ہر پاؤں کی 5 انگلیاں لگنا یہ سنت، اور ہر پاؤں کی 3 انگلیوں کا پیٹ لگنا یہ واجب۔
اور ایک انگلی پیٹ لگنا یہ فرض. تو اگر کوئی بندہ یوں کر کے نماز پڑھتا ہے انگلیاں نہیں لگتی, اس کا پیٹ والا حصہ لگتا ہے, تو اس کی نماز بھی نہیں ہوگی, واجب ادا ہوگی. اسی طرح جو بندہ جو ہے صرف سرا لگاتا ہے اس کی نماز بھی ظاہر مسئلہ مکروہ ہوگی. اسی طرح جو بندہ ایک پاؤں کے اوپر پاؤں رکھ دیتے, جو سجدہ کرتے ہیں نا تو پاؤں کے اوپر پاؤں رکھ دیتے, یہ بھی مکروہ ہے. اس طرح نہیں نماز ہوتی. نماز پڑھنے کے لیے آپ کو سکون سے سجدہ کرنا ہے, اور سجدہ کرتے ہوئے آپ کو دونوں پاؤں کے انگلیوں کا پیٹ لگانا ہے. تو اس طرح آپ کی نماز ہوگی, ورنہ نماز ضائع ہو جائے گی. تو نماز ضائع ہونے سے بچائیں, ان چیزوں کا احتیاط کریں. نہ کو آپ کو کپڑے فولڈ کرنے ہیں, اور نہ ہی سجدے کے اندر اس طرح آپ کو رکھنی ہے, اور نہیں کرائیں بچھانی ہے آپ کو. علامہ صاحب اس کا پھر آپ جو ہے روزانہ بیان کر دیا کریں. انشاءاللہ نماز کے مسائل بھی انشاءاللہ روز الحمدللہ کوشش کریں گے. ہم نیت کرتے ہیں, اور روزے کے مسائل بھی ہم روز بیان کریں گے کہ روزے کن چیزیں ٹوٹتے ہیں, کس سے نہیں ٹوٹتے, کفارہ کب لازم ہوتا ہے, کب نہیں ہوتا, کفارہ روزے کا ہوتا کیا ہے. ٹھیک ہے, نماز واجبات, شرائط, فرائض, مکروہات, مفسدات کون سے ہیں, اور درس کو انشاءاللہ چلتا رہے گا. جزاک اللہ. آمین.